بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے 8ویں جماعت کی نصابی کتاب بدایۃ العربیہ کے پہلے سبق کا ترجمہ آپ کو میں نے گروپ میں بھیج دیا تھا۔ آپ نے اسے یاد کیا ہوگا اور عربی کی کاپی میں لکھا بھی ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے سبق کے وہ سارے جملے سمجھا دوں، الفاظ معنی بھی بتا دوں تاکہ آپ اچھی طرح اسے سمجھ لو۔ اور جیسا کہ معلوم ہے، آپ نے پہلا سبق دیکھا ہوگا، قرآن پاک کی آیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلا سبق عنوان ہے من القرآن الکریم۔ یہ حصہ نصر کا پہلا سبق ہے۔ اس میں 8 آیتیں۔ پہلی آیت جو ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ حمد کا لفظ اللہ کی تعریف کے لیے خاص ہے۔ للہ، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، مطلب اللہ کے لیے۔ ترجمہ ہوگا الحمدللہ کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور رب کا مطلب پروردگار، اور العالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم کا مطلب دنیا۔ العالمین سارے جہان کا پروردگار۔ تو پوری آیت کا ترجمہ ہوا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہو گیا، آپ نے سمجھ بھی لیا۔ اب دوسری آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور تعاونو کا مطلب ایک دوسرے کی مدد کرو۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، البر نیکی، واو کا مطلب اور، التقوی پرہیزگاری۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ اچھا کام ہو رہا ہے، کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے، ایسا کام کر رہا ہے جو پرہیزگاری والا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ اچھے کام ہو رہے ہیں، تو ایسے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے، ایسے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، تعاونو کا مطلب ایک دوسرے کی مدد کرو، مطلب اور ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ علی کا مطلب پر، الاسم کا مطلب گناہ، اور واو کا مطلب اور، عدوان کا مطلب زیادتی۔ گناہ اور ظلم و زیادتی والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی ظلم والا کام ہو رہا ہے، گناہ والا کام کر رہا ہے کوئی شخص، تو ایسے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹانا چاہیے، ایسے کاموں میں ہماری مدد نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو گناہ کے کام کر رہے ہوں، ظلم و زیادتی والے کام کر رہے ہوں۔ تو پوری آیت کا ترجمہ ہوا اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اس سبق کی تیسری آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ واو کا مطلب ہے اور، آتے کا مطلب ہے دے دو، عطا کر دو، نواز دو۔ ذل قربہ،
ذا کا مطلب والے، القربہ کا مطلب رشتے دار، رشتے والے، ذل قربہ کا مطلب رشتے والے، حقہ اس کا حق، اور مسکین کا مطلب ایسا شخص جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، پہننے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، نہ گھر دوار ہو۔ وابن السبیل، ابن کا مطلب بیٹا، السبیل کا مطلب راستہ، راستے کا بیٹا مطلب مسافر۔ تو مطلب یہ ہوا اس آیت کا کہ اور رشتے دار، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مال و دولت کی شکل میں نعمت سے نوازا، اور اللہ پاک نے ہمیں خوشحالی دی ہے، تو ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، اور ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا ہی ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کوئی مسافر آ جائے، لاچار، مصیبت زدہ، جس کو اپنے گھر جانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو ایسے افراد کو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ پیسے کی ضرورت ہے تو پیسے دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر رشتہ داروں کا حق ہے، اور ہمارے سماج میں جو غریب و فقراء ہیں ان کا بھی حق ہے، اور ہمارے محلے میں کوئی مسافر آ جائے، ہمارے آس پاس کوئی مسافر مدد کے لیے آئے تو ان کا بھی حق ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے ہمیں کہ ان سارے افراد کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، تو ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں۔ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ تو اس کے لیے آیت میں آگے کہہ دیا گیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ لا کا مطلب نہیں، تبذر کا مطلب فضول خرچی کرنا، تبذیرہ کا مطلب فضول خرچی، اور فضول خرچی مت کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم فضول خرچی نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس جو اشیاء ہیں، روپے کی شکل میں، غلے کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس بچیں گی۔ جب ہم فضول خرچی نہیں کریں گے تو بچیں گی چیزیں، تو ہم دوسروں کی مدد کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، تو اس آیت کا ایک بار اور ترجمہ کر لیا جائے، اور رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، اور فضول خرچی مت کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ خذ کا مطلب ہے لے لو، اختیار کر لو۔ العفو کا مطلب ہے معافی، معافی کو اپنا لو، معافی کو اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے آس پاس جو افراد ہیں، جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں، دوست احباب کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، تو کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا بدلہ اور انتقام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کو درگزر کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک کا حکم ہے کہ بھائی تم معافی کو اختیار کرو، کوشش یہ کرو کہ ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کریں، غلط سلوک کریں، تو ان کو معاف کر دو۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دو۔ آمر کا مطلب حکم دینا، اور بے کا مطلب ذریعے، عرف کا مطلب بھلائی، اور بھلائی کا حکم دو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی اچھا مشورہ دو، اچھی بات بتاؤ۔ نماز پڑھنے کے لیے بولو، صدقہ و خیرات کے لیے بولو، سچ بولنے کے لیے، اچھے اخلاق کے بارے میں مشورہ دو۔ یعنی کسی کو بھی جو آپ مشورہ دو، واعظ و نصیحت کرو، تو اچھی بات کی نصیحت کرو، اچھا مشورہ دو لوگوں کو۔ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، عارض کا مطلب اعراض کرو، دور رہو۔ عن کا مطلب سے الجاہلین، جاہل کا مطلب، جاہل کی جمع ہے الجاہلین، مطلب ان پڑھ۔ تو ان پڑھ کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پہ
ایسے لوگ بھی ہیں جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کسی کو کٹ حجتی کی عادت ہوتی ہے، بلا وجہ بحث کرنا. اور ایسے افراد جو ناسمجھ ہوتے ہیں تو وہ بحث میں پڑ جاتے ہیں. تو قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے افراد سے، جاہل افراد سے، ناسمجھ لوگوں سے دور رہو، اعراض کرو. تو یہ پوری آیت کا ترجمہ ہوا معافی کو اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہو. اس پوری آیت کا ترجمہ ہو گیا. اب آگے آیت نمبر 5 ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یا ایھا کا مطلب ہوتا ہے اے، الناس کا مطلب ہے لوگ، اتقوا کا مطلب ڈرو، رب کا مطلب پروردگار، کم کا مطلب تمہارے، مطلب اپنے. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک خالق کائنات ہے، مالک کل ہے. اس ذات سے ہمیں ہر وقت اس بات کا ڈر رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے اچھے کام نہیں کیے، نیک اعمال نہیں کیے، گناہ کے کام کیے، تو اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن ہمیں اس کی سزا دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے. تو اس بات سے ڈرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اچھی چیزوں سے سنوارنا چاہیے. تو اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. ان کا مطلب آگے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ان کا مطلب بے شک، اور زلزلہ کا مطلب ہل جانا، اور الساعہ کا مطلب قیامت، اور شیء کا مطلب چیز، عظیم کا مطلب عظیم، بڑی چیز. بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک عظیم چیز ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو پوری کائنات جو ہے وہ متزلزل، یعنی ایسا ہل جائے گی کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور آسمان اور زمین ساری چیزیں نیست و نابود ہو جائیں گی. تو اس کے بارے میں، قیامت کے زلزلے کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یاد دلایا ہے کہ دنیا میں ہو تو دنیا میں نیک اعمال کرو، اپنی زندگی کو سنوارو. ایسے کام مت کرو کہ جو جہنم والا ہو، کیونکہ قیامت کے دن، جو قیامت آئے گی تو اس دن حساب و کتاب ہوگا. اور آپ قیامت کے زلزلے کو یاد کرو، کتنی بھیانک چیز ہوگی وہ. تو اس لیے دنیا میں تم اللہ پاک سے، اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. اگلی آیت ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آتا ہے تو اس میں اللہ پاک اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یہ بات جو کہی جا رہی ہے. تو قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے اے نبی. حل کا مطلب کیا، یستوی کا مطلب برابر ہیں، الذین کا مطلب جو، یعلمون کا مطلب جانتے ہیں، واو کا مطلب اور، الذین کا مطلب جو، لا یعلمون لا کا مطلب نہیں، یعلمون کا مطلب جانتے ہیں. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا، کہہ دیجئے اے نبی، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ لوگ جو جانکار اہل علم، اور ایسے لوگ جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم کا درجہ بڑا ہے، جو لوگ جانکار ہیں، جو لوگ جانتے ہیں دنیا کی حقیقت کو، اپنے رب کو پہچانتے ہیں، آخرت کو جانتے ہیں. تو اور ایسے لوگ جو یہ سب بالکل کچھ نہیں جانتے، تو ظاہر بات ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
آیت نمبر 7 ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. کہنے کو تو پوری کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، مچھر ہو، مکھی ہو، یا بڑی سے بڑی چیز ہو، آسمان و زمین، سورج چاند، یہ سب اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ واو کا مطلب ہوتا ہے اور من کا مطلب سے آیتن کی جمع آیات مطلب نشانیاں، ہو کا مطلب اس کی، اور اس کی نشانیوں میں سے اللیل رات، النہار دن، الشمس سورج، القمر چاند، یہ ساری نشانیاں ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی رات ہوتی ہے اور پورا اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن کچھ مدت گزر جانے کے بعد سویرا ہو جاتا ہے. تو یہ رات سے سویرا کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کو کون کرتا ہے؟ رات سے دن کون کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ پاک کرتے ہیں یہ. تو یہ رات اور دن اللہ پاک کی نشانیاں ہیں. اسی طرح یہ سورج جو پوری کائنات کو منور کرتا ہے دن میں، اور یہ چاند جو پوری رات اپنی چاندنی بکھیرتا ہے. تو یہ روشنی جو سورج کے اندر ہے اور جو چاندنی چاند کے اندر ہے، تو یہ قوت کس نے پیدا کی؟ یہ روشنی کس نے دی؟ ظاہر بات ہے کہ یہ خالق کائنات نے یہ چیز ان اشیاء میں پیدا کی، ان چیزوں میں. تو یہ رات دن اور سورج اور چاند جو ہے وہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے رات دن سورج اور چاند ہیں. اگلی آیت ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. واو کا مطلب اور، لا جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے. من کا مطلب جو، صبر صبر کیا، برداشت کیا. وغفر واو کا مطلب اور، غفرہ کا مطلب درگزر کرنا، یعنی کسی نے کوئی غلطی کی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ جس نے صبر کیا، کسی نے پریشان کیا، کوئی تکلیف دی، اس پہ صبر کیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی ہوئی، اس پہ صبر کیا. وغفر اور کسی نے کوئی غلطی کی، کوئی بدسلوکی کی تو اس کو درگزر کیا، اس کو معاف کیا. تو ان ذالک بے شک وہ لمن عزم الامور پختہ ارادے والے امور میں سے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہر شخص کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی، بلکہ اس شخص کے اندر یہ پیدا ہو سکتی ہے جس کے ارادے میں، جس کے عزم میں پوری طاقت، پوری توانائی اور پوری قوت ہو. وہی شخص سامنے والے کو درگزر کر سکتا ہے. ورنہ ناسمجھ لوگ تو لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی مصیبت پہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے صبر کرنا ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے دل والے ہوتے ہیں، پختہ ارادے والے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو ترجمہ یہ ہوا کہ جس نے صبر کیا اور درگزر کیا، بے شک وہ پختہ ارادے والے امور میں سے ہیں. تو بچوں، یہ حصہ نثر کا پہلا سبق من القرآن الکریم. اس میں 8 آیتیں تھیں. میں نے ساری آیتوں کو الفاظ معنی کے ساتھ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے، اور آپ کو میں نے گروپ میں لکھ کر بھی بھیجا ہے. تو آپ اس کو سمجھیے بھی اور کاپی میں لکھیے بھی، اور تمرین کا انتظار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.